ہونے کا، خالی بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا تو پھر ہو گیا. ہمارے اسلاف کے آپ مطلب تاریخیں پڑھتے ہیں، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، اور اب کہاں کا ان کے مزارات بنے ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجمیر شریف میں تشریف فرما، وہ بھی کہیں اور تھے، پھر ان کو اجمیر کا حکم ملا، پتہ نہیں کہاں تھے. اور داتا صاحب بھی سنجر میں تھے، سنجر کہیں مطلب عرب ممالک میں شاید، اور اب حکم ہوا تو مرکز الاولیاء بن گیا لاہور میں، آپ جلوہ فرمائیں. اور وہ 10,000 صحابہ کا تو بھی میں نے مثال دی، 1,14,000 مدینے میں نہیں ہے، جنت البقیع میں ظاہری طور پر وہ آرام فرما نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کا ان کے مزارات ہیں. حالانکہ مدینہ ہم کو میٹھا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو میٹھا نہیں لگتا تھا. ہم کو کیا میٹھا لگا، ہم تو کھوٹے کھوٹے خالی بولتے ہیں، بس دعوے کرتے ہیں. وہ واقعی عاشق تھے. شاباش، جلدی جلدی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، جلدی جلدی مدنی قافلے میں چل نکلو، خوب سفر کرو، دل عطار کی دعائیں لو، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، سبز سبز گنبد کے جلوے دکھائے بھی اور تمہارے سینے میں بسائے بھی. بابا آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دنیا بھر میں، ساری دنیا میں یہ سفر کر کے اصلاح کی صورت کی کوشش کریں، تو کیا اس کے اندر صرف دوسروں کی اصلاح کا ان کو مطلب سلسلہ ہوگا، یا کچھ اپنی کہ اب میں ہوں ہی نیک ہی نہیں ہوں، نہ میں داڑھی نہیں ہے میری، امامہ بھی نہیں باندھتا، یا امامہ باندھتا ہوں تو مطلب نمازوں میں سستی ہوتی ہے، ابھی تو میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو مدنی قافلے میں پھر میں کیسے سفر کروں؟ برابر ہے. تو اس میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدنی قافلے میں سفر کی، کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو وہ جو آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو نماز تو خود ہی ذہن بن جائے گا، آپ کو پڑھنا ہی ان کے ساتھ، رہنا ہی مسجد میں، تو مسجد میں رہو نماز نہ پڑھی کیسے ہوگا. تو ان کی صحبت سے آپ خود انشاءاللہ بدل جاؤ گے اللہ نے چاہا تو. داڑھی منڈے بھی ہمارے یہاں سفر کرتے ہیں، پینٹ شرٹ والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے سفر کرنے کی، بے نمازیوں کو بھی اجازت ہوتی ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے. آپ جو گھبرائے نہیں، آپ بالکل بلا تکلف سفر کریں. نہ ہمارے یہاں کوئی زبردستی کا قاعدہ ہے کہ اب قافلے میں سفر کیا ہے تو آپ کو داڑھی تو رکھنی ہی پڑے گی. اگر کوئی نادان ایسا ضد کرتا ہے رکھنی ہی پڑے گی تو وہ اس کی غلطی ہے، ہمارا کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ہم صرف یعنی کہ ترغیب، ہمارا کام ترغیب دینا ہے. مار کر کسی کو نہ نماز پڑھانی ہے، مار کر بھی نماز ہم نہیں پڑھا سکتے. سزا دینا تو وہ حاکم دے گا، حاکم اسلام ہو تو، اب وہ بھی نہیں، تو اس لیے وہ ہم تو صرف ترغیب دلاتے ہیں. ہاں باپ جو ہے وہ اپنے 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم دے نماز کا، 10 سال کا ہو جائے اور اب بھی نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھائے. تو یہ باپ کے لیے تو ہے حکم، باپ اس کا حکیم ہے. اگر آپ جس اولاد کے باپ ہیں، بے شک ان کو آپ نہیں پڑھتی اولاد نماز، تو 10 سال کی ہو چکی تو اس کو مار مار کے پڑھاؤ، کیونکہ اگر نہیں پڑھاؤ گے تو اب آپ گناہ گار ہو جاؤ گے. یعنی ہر طرح سے ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو نمازی بنانے کی آپ کوشش کیجیے اپنی اولاد کو. لیکن اب بڑی نازک مطلب یعنی کہ اوقات، نازک دور ہے. توبہ، یعنی کہ نماز نہیں پڑھی تو بچے کو کچھ بھی نہیں بولتے. بچہ اسکول کا نگاہ کر دے تو تڑاک سے چاٹا پڑتا ہے، لیسن نہیں یاد کیا تو تڑاک سے چاٹا. اس کو کھینچ کھینچ سے بستر سے نکالیں گے، چاہے سردیوں تو ٹھٹر رہا ہے کہ تجھے اسکول جانا ہے، نماز کے لیے نہیں نکالیں گے کہ چل تجھے نماز پڑھنی ہے. نماز کا وقت گزر چکا ہے، اسکول کے لیے اٹھا رہا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ جلدی اٹھا لیا کہ چلو بیٹے نماز پڑھ لو. یہ بہت تھوڑے ہیں، اسے اللہ نصیب کرے، ہمارے نصیب اچھے کرے. نتیجہ سامنے ہے نا بابا؟ ہاں نتیجہ سامنے ہی ہے کہ اب اس وقت جو توجہ آنے والی نسل کی تعلیم کی طرف ہے، نماز کی طرف نہیں ہے، وہ دنیاوی تعلیم کی طرف. ہاں دینی تعلیم ہو نا تو اس میں تو نماز آٹومیٹک، مطلب بے نمازی ہو بھی تو وہ ایسی صحبتیں مل جاتی ہیں کہ نمازی آدمی بن جائے. بچپن سے بابا بچہ دیکھ رہے نا کہ اگر یہ نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے تو جگہ دینا. جس چیز کی اہمیت تھی میرے ماں باپ نے مجھے اس طرف لگا دیا. خود بھی پڑھتے اگر تو خود بھی نہیں پڑھتے ماں باپ، نہ ٹیچر پڑھتا ہے، نہ لیکچرار پڑھتا ہے، نہ پروفیسر پڑھتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس نماز پڑھیں گے؟ بہت مشکل ہے. کوئی بیچارہ جس کو ماحول مل گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا، نیکی کی دعوت
مل گئی یا کچھ ایسا توفیق ہو گئی، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، باقی تو حالات ناگفتہ بے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ابا یہ پڑھا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے، ان کو تہجد کی نماز پڑھاتے، خود ان کے ساتھ پڑھتے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب تو نماز فجر کا مسئلہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، جب آپ زخمی ہو گئے، قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جان پر بنی ہوئی تھی، بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی آپ کی، اس وقت بھی پوچھا نماز کا وقت، ہاں نماز کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نماز 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 کے بغیر آدمی کس کام کا؟ فاروق اعظم فرماتے اس وقت اس حالت میں اب تو یہاں ایک پھڑیا ہو جائے تو نماز نکل جائے اپنی، سر میں درد ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے، بخار آ جائے تو کر کے پڑھے، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا، زخموں سے چور چور، خون آلود ہے، اور پھر بھی آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کو دیکھیے نا، زخموں سے چور چورے، سارے مطلب ہے کہ خاندان شہید ہو چکا ہے کم و بیش، اور لاشوں کے انبار ہیں، یعنی ادھر دیکھتے ہیں تو خاندان رسالت کے مہکتے پھول خاک کربلا پر خون آلود پڑے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ تلواریں چمکا رہا ہے۔ اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا کہ آج جمعہ ہے، نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے، حسین نے نماز نہیں پڑھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں رکھ دیا دشمنوں کی موجودگی میں، اور دشمنوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہ اگر یہ شیر ہے، یہ اگر اٹھا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو سجدے کی حالت میں ان کی گردن پر پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کا صدقہ نصیب فرمائے، فیضان صحابہ و اہل بیت نصیب فرمائے۔ ہر صحابی نمازی تھا، ہر اہل بیت کا کربلائی جو تھا وہاں سب نمازی تھے، ہم خالی مطلب نیازی بن کر رہ گئے۔ کھچڑا بے شک تبرک ہے، لیکن نماز بہت بڑا تبرک ہے۔ تبرک مانے بابرکت، برکت والا۔ یقیناً کھچڑا جو ہے جو نیاز کے طور پر بنایا گیا وہ بابرکت ہے، مانتا ہوں، لیکن نماز تو یقیناً اس سے بھی بابرکت ہے، بڑا تبرک ہے، تبرک اعظم ہے۔ تو نیازی بے شک رہو، نہیں ہو تو بنو، نیازی بنو، نیازی رہو، مگر پہلے نمازی بنو، یعنی نمازی اور نیازی دونوں ساتھ ساتھ رہو، یہ نہیں کہ چلو پہلے نمازی بن جاؤ تو پھر نیازی بنوں گا، تو بس نمازی اور نیازی 1 2 3 ایک ساتھ۔ نیاز ابھی تک نہیں کھائی یا نہیں پکائی تو کوئی توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن نمازیں جتنی نہیں پڑھی توبہ بھی کرو اور اس کی قضا بھی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرتا ہے نا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے، اس کی انٹری لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ کتنی مطلب تشویش کی بات ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے میں داخل ہونے والوں کی فہرست میں آ جائے، معاذ اللہ۔ آپ اس کو سوچو، آپ اس کو یوں سوچو کہ اپنے محلے میں آپ کا نام تھانے میں انٹر ہو جائے، بعض ہسٹری سیٹر شاید بولتے ہیں اس کو، ان کا تھانے میں نام ہوتا ہے، ان بدماش ہوتے ہیں علاقے کے، تو ان کا نام تھانے میں ہوتا ہے، علاقے سے باہر جانا ہے تو وہ تھانے میں سلوٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو انٹری کرانی پڑتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اتنے وقت کے لیے فلاں جگہ، علاقے سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ لین دین کر کے جاتے آتے ہیں، اس کی بات دوسری ہے، لیکن وہ قانون جو عرض کر رہا ہوں اس طرح کا ہے۔ تو اگر کسی آپ سوچیں کہ اگر ہمارا نام تھانے میں آ جائے تو یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، تشویش کی بات ہے کہ اب علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، ہم اس لسٹ میں آ گئے مجرموں کی۔ اب علاقے میں ایک پٹاخڑی پھوٹے گی تو جتنے کو نام ہے سارے لائن میں لگو، ایک مطلب گولی چلی سارے لائن میں لگو، سب سے باز پرس ہوگی کہ تم ہی لوگ، ادھر چوری ہو گئی، ہاں بھائی چلو سب اس کو بلاؤ، اس کو پکڑو، اس کو لاؤ، جتنے بھی یہ ہسٹری سیٹر ہے یہ سب آئیں گے اور ان سب سے پوچھ کے جو کہ بھائی چوری کس نے کی، بتاؤ تم لوگوں نے کی، ایسا مارتے ہیں
تو یعنی کہ بالکل وہ نہ مر سکے نہ جی سکے، جس کو بولتے ہیں نا، وہ یعنی کہ یہ قانون اس طرح کے ہیں ہمارے، عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی